السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ وقال اللہ تعالی انما الحیاۃ الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا كأنك غریب او عابر سبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان بالآخرت کے نتائج کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس آخرت کے گھر کو یقین بنانے والوں کو اپنی اس دنیا کی بے رغبتی اور اس کی محبت ان کو دھوکہ میں نہیں ڈالتی، اور وہ مال کی کثرت اور دنیا بنانے اور اس کے مال خزانے جمع کرنے کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ تمام مال اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا تمام انبیاء کا وتیرہ تھا۔ تمام مالدار اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت عثمان غنی ہیں، اور اپنا سارا مال لٹا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان چھپے ہوئے ہیں، تو وہ رو پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے حکمران بڑے رونقوں میں اور بڑے محلوں میں اور بڑے عیاشی کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی پاک نے پوچھا اے عمر فاروق، یہ تم کیا کہتے ہو؟ خدا کی قسم، اس دنیا کی قیمت خدا کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ویلیو ہوتی تو ان کفار کو ذرا سا بھی نہ دیا جاتا۔ ایمان والوں کے لیے تو آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے اور تھوڑی سی گزر بسر کا موقع ہے، اور اس لیے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور اجنبی کی طرح دنیا میں رہو، یا راہ چلتے مسافر کی طرح کہ کچھ دیر جو سستاتا ہے کسی سائے میں درخت کے، وہ ایسا ہی دنیا میں گزر جانا ہے۔ اس کی بے رغبتی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس لیے وہ علماء یہود، بنی اسرائیل کے علماء اور مذہبی پیشواؤں نے جب دنیا بنانے کے لیے اللہ کی آیات کو بیچا تو انہوں نے اپنی آخرت گنوا دی، اور اس لیے ان کو سخت وارننگ دی گئی، اور یہ سبق دیا ان علماء کو جو اسلام کے علماء ہوں گے کہ ان کے وتیرے کی طرح ہرگز نہ کرنا، ورنہ تمہاری زبان جو حق چھپاتی ہے اس کو بازو جتنا لمبا کر کے آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے حق کا جھنڈا اٹھا کر ضرور بولنا ہے، خاموش بھی نہیں رہنا، اور یہ زندگی جہاد ہے، اور ابلاغ تبلیغ کا نام ہے، درس و تدریس کا نام ہے، حق کو بتانے کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ دنیا بے رغبتی کے لیے ہے، دنیا سمیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس لیے خلافت راشدہ کے چاروں خلفائے راشدین کی شاہکار زندگی قناعت اور صبر اور شکر کے ساتھ گزری تھی۔ انہوں نے دنیا کا کوئی مال متاع نہیں بنایا، اور انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ سادگی اور قناعت کے ساتھ کیسے زندگی گزار کر خدمت خلق کی جا سکتی ہے۔ مال کی کثرت حلال طریقے سے جمع کرنا زہد نہیں ہے، بلکہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے تجارت کر کے جتنا بھی مال بنایا جائے اس کی بے رغبتی اس وقت ثابت آ جائے گی
سامنے آ جائے گی جب وہ نبی پاک کی یا اسلام کی یا عوام کی یا مشکل حالات میں چندے کی اپیل پہ اپنا مال کثیر تعداد میں وہ لٹا دیتے ہیں، جیسے غزوہ تبوک پہ حضرت عثمان غنی نے بہت بڑا مال دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ہی خوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ لا کے لٹا دیا تھا اور صرف اللہ کا نام گھر میں چھوڑا تھا۔ امتحان کی جگہ ہے، اور اسی زندگی میں زندگی کے لمحات، میسر اوقات، مال اور آل اولاد کی قربانی کا امتحان ہے، اور بے رغبتی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ رغبتی اگر کی جائے گی تو پھر نبی پاک نے وارننگ دی تھی کہ آخری زمانہ میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کفار سے شکست کھائیں گے۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا تو آپ نے فرمایا کثرت ان کی بہت ہوگی لیکن ان کو وہن لگ چکا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الآخرہ، آخرت کی طلب اور اللہ کی رضا اور جنات اور جہنم سے بچنے کی آرزوئیں ان کی نہیں رہ جائیں گی، بلکہ اسی دنیا کو سمیٹنا اور لوٹ مار کرنا اور کرپشن کرنا ان تمام کا شیوا بن جائے گا۔ تو ایسے ظلم کرنے والوں کو خدا دشمن کے مقابلے میں نیچ کر دیتا ہے اور وہ ان سے مار کھاتے رہیں گے۔ چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔